اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کا بھائی بندہ خاکسار مہدی زمان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو باقاعدگی کے ساتھ سنا کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ان تعلیمات پر، ان بیانات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اپنی دنیا، آخرت، دین، عمل سب کی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میرا نصب العین بھی یہی ہے، ہدف اور مقصد بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھاؤں، ان تعلیمات سے خود کو آراستہ کروں، ان بیانات سے خود کو متصف کروں، اور ان سچی تعلیمات سے آپ کو بھی آگاہی دوں، تاکہ ہماری اصلاح ہو، عقیدے کی اصلاح ہو، عمل کی اصلاح ہو، ہمیں نیکی بدی کا پتہ چلے، حلال حرام کا پتہ چلے، توحید اور شرک میں فرق معلوم ہو، سنت اور بدعت میں فرق معلوم ہو، اللہ کی پسند اور ناپسند ہمیں معلوم ہو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کیا ہوتی ہے اور پیغمبر کی نافرمانی اور معصیت کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ اللہ سے محبت رکھنے اور نبی سے محبت رکھنے کا تقاضا کیا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، دوستوں، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، اور میری کوشش رہے گی کہ میرے مخاطبین، میری ویڈیوز کو دیکھنے والے، سننے والے اپنی دینی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں، عقیدے کی اصلاح کریں، اور شرک کی آلائشوں سے، بدعت کی آمیزش سے اپنے دین کو مطہر کریں، پاک کریں، تاکہ ایکم احسن عملا پر ہمارا عمل مرتب ہو اور اللہ کو قبول و منظور ہو کر ہماری میزان حسنات میں نیکیاں لکھی جائیں، اور الباقیات الصالحات کے نام سے قیامت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔
میرے بزرگوں اور بھائیوں، تلاوت کردہ آیت اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی نہ خالق ہے کائنات کا، انس و جن کا، ارض و سماء اور بحر و بر کا، جمادات نباتات کا، اور نہ کوئی مخلوقات کا مالک ہے، اور نہ کوئی مخلوقات کو ان کے مزاج کے مطابق، ان کی طبیعتوں کے مطابق، موسموں کے مطابق، ان کی صحت اور مزاج کے مطابق ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن اور رات رزق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور ان تینوں اوصاف کے نتیجے میں اللہ ہی تمام مخلوق کا معبود و مسجود ہے۔ مخلوق کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ کوئی مسجود ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا بھی نہیں ہے مخلوق کا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مولا دستگیر نہیں، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مولا للخلق الا اللہ، ولا حال المشکلات للخلائق الا اللہ، ولا ناصر ولا نصیر الا اللہ، ولا وکیل للخلق الا اللہ، لا واهب الاولاد من البنین والبنات الا اللہ، ولا محيي ولا مميت الا اللہ، ولا شافع الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، دوستو، ہم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہم اس کے اصل مقصد سے بے خبر ہیں اور اس کے مقصد کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی مقصد سے آگاہی دے دے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پہلوتی ہی کرتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کی روشنی میں، اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں، اللہ اور پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کو خوب سمجھ کر پڑھیے تو پورا قرآن
لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کی تشریح، توضیح، تصریح، تبیین اور وضاحت و صراحت سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے دلوں پر تالے لگا رکھے ہیں، نگاہوں پر نہ دکھانے والی اندھی عینکیں ہم نے لگا رکھی ہیں، کان ہمارے بہرے ہو چکے ہیں، دل ہمارے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو، مطلوب کو، مقصد کو، تشریح کو، وضاحت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاتھ ہمارے اس کلمے کی حقیقت کو جاننے کی طرف لپکتے نہیں، قدم ہمارے بڑھتے نہیں۔ ہمارے ہی بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں ہم نے دل دیے ہوئے ہیں لیکن اسلام کو، ایمان کو، تقوی کو، اللہ کے فرامین کو، نبی کے فرامین کو، توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہم نے دے رکھی ہیں مگر دین اسلام کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان بھی ہم نے دے رکھے ہیں لیکن ان کانوں سے توحید کی باتیں، توحید کے بیانات، شرک کی مذمت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، توجہ نہیں کرتے، کان نہیں دھرتے۔ لہم ارجل لا یمشون بہا، پاؤں بھی ہم نے انسانوں کو دے رکھے ہیں مگر توحید کی طرف جانے کے لیے، بڑھنے کے لیے، چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، اس قسم کے انسان جانوروں کی طرح ہیں جو ناسمجھ ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور اپنے پالنے والے مالک کو خوب جانتے ہیں اور اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں، مالک کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمیں گھاس بوس ڈالنے والا مہربان ہے، یہ ہمیں پانی چارہ دینے والا مالک ہے، محسن ہے، مہربان ہے، ہماری غذا خوراک یہی مالک ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن ہم حضرت انسان وہ ہیں جو عقل مند ہو کر زبان ہونے کے باوجود، قوت گویائی رکھنے کے باوجود، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، کانوں سے حق و انصاف کو سننے کے باوجود، دلوں سے سمجھ سکنے کے باوجود، صلاحیت فقاہت و سمجھ حاصل ہونے کے باوجود، ہم ان اعضاء اور جوارح سے، ان وسائل سے ہم اللہ کے دین کو سمجھنے
کی کوشش نہیں کرتے، توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور شرک کی مذمت کو اور اس کے نقصانات کو، اس کے خساروں کو، اخروی نقصانات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے مقاصد کو، اہداف کو، معانی اور مفاہیم کو قرآن اور نبی کے فرمان کے ذریعے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کا جذبہ، شوق، لگن عطا فرمائے۔ سمجھے بغیر ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کلمے کو نہیں سمجھا ہے، تو پھر ہم بے رہروی کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ ہم توحید کے بجائے شرک کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، تصرفات میں ہم اللہ کے علاوہ اس کے بندوں کو شریک کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری اس سوچ میں، اس غفلت میں اور اس نظریے میں ہمیں اتنی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی جس قدر جوئیں رینگ کر انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ مسلمانوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، غور کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی، مطلب، مفہوم سے ہم عاری ہیں، خالی ہیں، کورے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن بھرا پڑا ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی، مفہوم کو سمجھانے کے دلائل و براہین کے لحاظ سے کوئی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی تعلیم حاصل کیجیے، تفاسیر پڑھیے، اور اس کلمے کے حقائق سے آگاہ ہو جائیے، اور اس تہ تک پہنچیے کہ کہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کے تقاضوں کے مخالف تو نہیں ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف کوئی نظریہ اپنا تو نہیں رہے ہیں، کسی نظریے کو ہم نے اختیار کر نہیں رکھا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔